طلاق۔ رات کا سارا کام نپٹا کر جب ظاہرہ بستر پر جا کر سونے کی کوشش کر رہی تھی تبھی اس کے موبائل فون کی گھنٹی شور کرنے لگی۔ ظاہرہ بڑبڑاتی ہوئی بستر سے اٹھی۔ سارا دن کام کرتے ہوئے بدن تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ بیٹا الگ پریشان کرتا ہے، نند بیٹھی بیٹھی آرڈر جماتی ہے، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ پھر وہ موبائل فون پر بولی، ہیلو کون؟ میں شاہد تمہارا شوہر۔ ادھر سے آواز آئی، جی کہتے ہوئے ظاہرہ خوشی سے اچھل پڑی۔ جی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ میری بات دھیان سے سنو، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ آج سے میرا تمہارا میاں بیوی کا رشتہ ختم۔ میں یہ بات امی اور خالہ کے سامنے بول رہا ہوں۔ تم آج سے آزاد ہو، میرے گھر میں رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ بالغ ہونے پر میرا بیٹا میرے پاس آ جائے گا، کہہ کر شاہد نے موبائل فون کاٹ دیا۔ سنیے ظاہرہ نے کئی بار کہا پر موبائل فون بند ہو چکا تھا۔ ظاہرہ نے نمبر ملا کر بات کرنی چاہی پر شاہد کا موبائل فون بند ملا۔ ظاہرہ کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی نظر آئی۔ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ بستر پر اس کا 1 سال کا بیٹا بے سدھ سویا تھا۔ اسے دیکھ کر زاہدہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زاہدہ دوڑتی دوڑتی اپنے سسر حسن میاں کے کمرے میں پہنچی۔ اس کی ساس شاہد کے پاس دبئی میں تھی۔ ظاہرہ نے دروازے کے باہر سے آواز دی، ابو دروازہ کھولیے۔ کیا بات ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ شاہد کے ابو حسن میاں نے کہا۔ ابو لڑکھڑاتے ہوئے ظاہرہ نے کہا، شاہد نے مجھے فون پر طلاق دے دیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رو پڑی۔ تو میں کیا کروں؟ یہ تم میاں بیوی کے بیچ کا معاملہ ہے، تم جانو اور تمہارا شوہر، کہہ کر حسن میاں نے دروازہ بند کر لیا۔ ظاہرہ روتے روتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات یوں ہی بیت گئی۔ صبح ظاہرہ نے اٹھ کر دیکھا کہ رسوئی گھر کے دروازے پر تالا لٹک رہا ہے۔ وہ پریشان ہو گئی اور پڑوسیوں کو پوری بات بتائی، پر پڑوسی حسن میاں کے پچ میں تھے۔ وہ من مار کر لوٹ آئی۔ پڑوس میں رہنے والی ودوا چاچی نے ظاہرہ کو سمجھایا، بیٹی تو فکر نہ کر، مسجد کے حافظ کے پاس جا، شاید وہاں اس معاملے کی کوئی حل نکلے۔ اس علاقے کے مسجد کے سارے خرچے مالی مدد سے چلتے تھے۔ حسن میاں مسجد کے صدر تھے۔ حافظ کے پاس ظاہرہ کی شکایت بیکار ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شوہر نے طلاق دے دیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ظاہرہ نے کہا، حافظ صاحب، فون پر دیا گیا طلاق ناجائز ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، نہ شوہر سے کوئی انبن۔ اچانک مجھے طلاق کہہ کر وہ رو پڑی۔ میری گود میں ان کا ہی بچہ ہے، اس کی پرورش کیسے ہوگی؟ میرا کیا قصور ہے؟ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک عورت پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ مرد کی ہر بات اگر جائز ہے تو عورت کی بھی جائز مانو۔ ظاہرہ مولوی کو خوب کھری کھوٹی سنا کر واپس آ گئی اور شوہر کے خلاف کورٹ میں جانے کا من بنا لیا۔ گھر آ کر ظاہرہ نے دیکھا کہ گھر کے باہر دروازے پر تالا لٹک رہا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ اپنے بیٹے کو مائکے لے کر آ گئی۔ گھر پر ماں باپ کو ساری بات بتا کر اس نے طلاق کے خلاف آواز اٹھانے کا من بنا لیا اور پھر سماج کے ان ملا حافظوں کے خلاف مورچہ کھول دیا جو شریعت کے نام پر لوگوں پر دباؤ بناتے ہیں۔ دیہات کے گاؤں عورت کو تمہیں گلے سے باندھ دیا تھا، کہاں تم پڑھے لکھے خوبصورت جوان، کہاں دیہاتی گوار۔
ज्वार के दाने में उड़द का बीज कहकर शाहिद की खाला खिलखिलाकर उठी। शाहिद और रेहाना की जोड़ी लगती ठीक है, पढ़ी लिखी बीवी कम से कम अंग्रेजी में बात तो कर सकेगी। क्यों आपा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? शाहिद की खाला ने अपनी बेटी की कसीदे पढ़ना चालू किए। शाहिद की माँ ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। शाहिद की माँ हमीदा बानो की छोटी बहन नूर अपनी बेटी रेहाना को लेकर पिछले 2 महीने से दुबई आई थी। उन्हें 3 महीने का वीज़ा मिला था। रेहाना एमए की छात्र थी। वे अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी जिसे लाड प्यार से पाला गया था। चुलबुली खूबसूरत रेहाना ने अपनी माँ की सह पाकर शाहिद पर डोरे डालना शुरू कर दिए थे, ये जानते हुए भी कि वह शादीशुदा है। पर अम्मी, शाहिद तो एक बच्चे का बाप है, मैं उससे निकाह कैसे करूँगी? रेहाना ने अपनी अम्मी से पूछा। तू फिक्र मत कर, अगर शाहिद तेरे शौहर बन गया तो तू मज़े करेगी, विदेश में रहेगी, तू हवाई जहाज़ से आना जाना करेगी, तू माला माल हो जाएगी और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। बड़ी नौकरी है शाहिद की, उससे ज़्यादा हमारी, तू किसी न किसी तरह उसे अपने वश में कर ले। रेहाना की अम्मी ने समझाया और फिर उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि उसमें माँ बेटे उलझ कर रह गए। रेहाना, अम्मी कहाँ है? एक दिन दफ्तर से लौटकर शाहिद ने पूछा। वे पड़ोस में गई हैं, देर रात तक लौटेंगी, वहाँ उनकी दावत है। मेरी अम्मी भी साथ गई हैं। तुम क्यों नहीं गई? आपकी वजह से नहीं गई। रेहाना चाय लेकर शाहिद के कमरे में पहुंची जहां वह लेटा हुआ था। आज रेहाना ने ऐसा श्रृंगार कर रखा था कि शाहिद उसे देखकर सुध-बुध खो बैठा। चाय देकर वह उसके करीब बैठ गया। इत्र की भीनी भीनी खुशबू से महकती रेहाना ने रोमांस भरी बातें करना शुरू किया। शाहिद भी उसकी बातों का लुत्फ लेने लगा। उसने रेहाना को अपने सीने से लगाना चाहा तो बगैर किसी डर के वह शाहिद की बाहों में सिमट गई। फिर वह दोनों हवस के गहरे समुद्र में डुबकी लगाने लगे। जब जी भर गया तो एक दूसरे को देखकर शर्मा गए। जब तक रेहाना वहाँ रही, शाहिद उसे महंगे से महंगा सामान दिलाने लगा। जवानी के जोश में वह सब कुछ भूल गया। अब उसे सिर्फ रेहाना दिखती थी। वह अपनी बीवी को तलाक देकर रेहाना को बीवी बनाने के सपने देखने लगा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। रेहाना की वीज़े की मियाद खत्म होने वाली थी। शाहिद ने रेहाना से जल्द निकाह करने का वादा किया। रेहाना अपनी अम्मी के साथ दुबई में रहने के सपने सजोए भारत वापस आ गई। शाहिद ने खाला से 2 महीने के अंदर रेहाना से निकाह करने की अपनी मंशा जाहिर की तो खाला ने भी खुशी खुशी अपनी रजामंदी जाहिर की। कुछ वक्त बीत जाने पर ज़ाहिरा ने शहर की बड़ी मस्जिद में शाहिद के द्वारा दिए गए तलाक के बारे में शिकायत पेश की, जिसकी सुनवाई आज होगी। ज़ाहिरा ने कमेटी के सामने, जहां काजी, आलिम, हाफिज, बड़े बड़े मौलाना सदस्य थे, अपनी बात रखी। उन्होंने बड़े गौर से ज़ाहिरा की फरियाद सुनी। इससे पहले शाहिद को माँ बाप के साथ कमेटी के सामने हाजिर होने की इत्तला भेजी गई थी, पर वे नहीं आए। अपने रसूल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कमेटी पर दबाव डालना चाहा था। वे तकरीबन 6 महीने तक कमेटी को चकमा देते रहे, बार बार के बुलावे पर भी नहीं आए थे। इस बात को ध्यान में रखकर कमेटी ने कड़ा फैसला लिया और उन्हें जमात से बेदखल करने के साथ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया। आज मस्जिद में काफ़ी गहमागहमी थी। गवाही शुरू हुई। शाहिद, उसके अब्बू व दूसरे रिश्तेदार हाजिर थे। कमेटी के सदर ने शाहिद से पूछा, किस वजह से तुमने अपनी बीवी को
ظاہرہ کو طلاق دیا ہے۔ اس کے اندر شہر میں رہنے کی قابلیت نہیں ہے، یہ پڑھی لکھی نہیں تھی، انگریزی نہیں جانتی ہے، اسے ڈھنگ سے کھانا بنانا تک نہیں آتا۔ بیٹی تم بتاؤ کہ شاہد میاں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط؟ صدر نے پوچھا۔ بالکل جھوٹ ہے، ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، میں ایک بچے کی ماں بن گئی ہوں، میں ان کی ہر بات مانتی ہوں، میں نے پوری 7 جماعت پڑھی ہے، ان کے ماں باپ اور رشتہ دار مجھے پسند کر کے لائے تھے، ہم نے بھرپور دہیج دیا تھا، ابھی تک سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، پر اچانک انہوں نے مجھے فون کر کے طلاق دے دیا۔ فون پر طلاق! کمیٹی کے سبھی سدسیہ ظاہرہ کی یہ بات سن کر سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے آپس میں سوچ وچار کر کے فیصلہ دیا، یہ طلاق ناجائز ہے، نہ طلاق دینے کی ٹھوس وجہ ہے، نہ ہی طلاق آمنے سامنے بیٹھ کر دیا گیا ہے۔ ایک طرفہ طلاق جائز نہیں ہے، شاہد میاں کی طلاق کو غیر قانونی مان کر خارج کیا جاتا ہے۔ ظاہرہ آج بھی ان کی بیوی ہے، انہیں اپنی بیوی کو سارے حق دینے پڑیں گے، ساتھ میں رکھیں گے، کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ورنہ یہ کمیٹی ان پر طلاق کے بہانے عورت پر ظلم کا معاملہ درج کرے گی۔ اتنا فرمان سن کر جماعت اٹھ گئی اور طلاق ہونے سے بچ گیا۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔